ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت، ادب و احترام، عاجزی اور انکساری کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر کرم فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو نازل کرنے والی ذات رب العالمین احکم الحاکمین کی ہے، اور جس کو روح الامین لے کر آنے والا ہے، اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ دیگر آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور صحف انبیاء وہ بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے ان کو نازل کیا گیا، لیکن حوادث زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہی کتابوں کے ماننے والوں نے ان کتابوں کے اندر اپنی مرضی کی تحریفات کی، اپنی مرضی کا اس کے اندر اضافہ اور اپنی مرضی کی اس کے اندر کمی بیشی کر لی، یعنی وہ کتب سماویہ آسمانی کتابیں آج اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن مقدس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے جس کو نازل بھی اس رب العالمین احکم الحاکمین نے کیا، اور جس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود رب العالمین احکم الحاکمین نے لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو 1400 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ قرآن مقدس کو اس دنیا کے اندر نازل ہوئے گزر چکا ہے، لیکن اتنا وقت گزرنے کے باوجود، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود، اتنے حوادث زمانہ گزرنے کے باوجود یہ قرآن مقدس آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ کہ اس کی حفاظت وہ رب العالمین احکم الحاکمین خود فرما رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ رب العالمین احکم الحاکمین جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، زمین و آسمان کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے، اور اس قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس رب العالمین احکم الحاکمین نے خود اٹھایا۔ تو اس قرآن مقدس اور پھر یہ قرآن مقدس جو ہے یہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ بھی ہے. جس طرح گزشتہ جمعۃ المبارک کو اس کے اوپر گفتگو کی گئی، وہ سویڈن کے حوالے سے، اس قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو ہے ان کو مبعوث فرمایا. ہر نبی کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کی نبوت کی دلیل کے طور پر کچھ نہ کچھ معجزہ جو ہے وہ عطا فرمایا. کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2-4 معجزے. ہر نبی جو ہے وہ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر قوم کے سامنے کوئی معجزہ پیش کرتا جو اللہ کی طرف سے اسے عطا کیا جاتا. آج دنیا اتنا وقت گزرنے کے باوجود ان معجزات میں سے کوئی بھی معجزہ جو ہے وہ آج ہمارے اندر موجود نہیں. لیکن قرآن مقدس رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں، حیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بارے میں یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. برعکس دوسرے لوگوں کے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جی نبی بھی مر کی مٹی کے اندر مل گئے ہیں، نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ و سلامت ہے. لیکن اس دنیا سے آپ ظاہری پردہ فرما چکے. جب پہلے انبیاء کرام اس دنیا سے پردہ فرماتے، اس دنیا سے جاتے، تو ان کی قوم جو تھی وہ ان کے جو نازل ہونے والی ان کے اوپر آسمانی کتب تھی ان کے اندر تبدیلی اور تحریف اس کے مرتکب ہوتے رہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے 1400 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. لیکن قرآن مقدس آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، اور اس طرح اصلی حالت کے اندر موجود ہے کہ اس کی زیر زبر شد مد کے اندر بھی کمی بیشی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ خالق نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے دور کے اندر یہ ایک فتنہ اٹھا کہ قرآن مقدس کو جو ہے وہ اللہ کی مخلوق قرار دیا گیا کہ جی خالق وہ رب ہے. جس طرح دیگر مخلوقات ہیں تو قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل اس بات پر ڈٹ گئے بادشاہ وقت کے سامنے بھی کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کیونکہ جب مخلوق کسی بات کو مان لیا جائے تو پھر مخلوق کے اندر تغیر و تبدل کی گنجائش ہوتی ہے، مخلوق کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. اور آپ فرماتے کہ اے اللہ ابن الحیثم کی مغفرت فرما. لوگوں نے پوچھا کہ ابن الحیثم کون ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ وہ جب مجھے بادشاہ وقت کے ایلچی سپاہی گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے تو سامنے سے وہ ابن الحیثم آ رہا تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا چور اور بہت بڑا ڈاکو. تو جب حضرت امام احمد بن حنبل کا ابن الحیثم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ابن الحیثم کہنے لگا کہ اے امام احمد بن حنبل، میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ میں چوریاں کر چکا ہوں، مجھے 100 مرتبہ جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے، لیکن آج تک میں نے چوری کو تسلیم نہیں کیا. میں چور ہوں، چوریاں کرتا ہوں، میرا پیشہ ہے چوری کرنا،
بار بار مجھے سزا ہوتی ہے، میں پکڑا جاتا ہوں، مجھے پکڑتے ہیں، مجھے سزا دیتے ہیں، 100 مرتبہ میں سزا جو ہے وہ جیل کی سزا جو ہے وہ بھگت چکا ہوں، لیکن اے امام احمد بن حنبل 100 مرتبہ سزا پانے کے باوجود میں آج تک میں نے چوری کو تسلیم نہیں کیا اور نہ میں اپنے اس کام سے باز آیا ہوں۔ تو اے امام احمد بن حنبل، آپ تو اللہ کی کلام کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق پر کھڑے ہیں، آپ کہیں ڈول نہ جانا۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے اس چور کی بات نے تقویت پہنچائی اور میں اپنی اس بات پر مزید پختہ ہو گیا کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کی فضیلت، اس قرآن مقدس کی فضیلت باقی دنیا جہان کے تمام کلاموں اور کتابوں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت باقی تمام مخلوقات پر ہے۔ آقا نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی الخلق، فرمایا اس قرآن مقدس کی فضیلت تمام دوسرے کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت جو ہے وہ تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ تو یہ قرآن مقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ، یہ قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو آج اہل اسلام، مسلمان خود کو کہلوانے والے ہم قرآن سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے قرآن مقدس سے، قرآن مقدس کی تعلیمات سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، اور اسی بات کا جو ہے فائدہ وہ یہود و نصارہ، وہ کفار و مشرکین اٹھاتے ہیں اور قرآن مقدس کی بے حرمتی جو ہے وہ کرنے کے۔ تو قرآن مقدس یہ صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھ کر صرف جو ہے وہ ایصال ثواب کر لیں۔ قرآن پاک پڑھنا، اس پر اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، وہ نیکیاں جو ہیں اپنے فوت شدگان کو ہم ایصال کر سکتے ہیں، جائز ہے، میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا، لیکن قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ کو مرنے والا ہو تو اس کے پاس یاسین لے کر کھڑے ہو جائے، یاسین پڑھیں، آسان نہیں ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، لیکن ہم نے قرآن مقدس کو صرف اس بات تک محدود کر دیا۔ تو قرآن مقدس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن مقدس کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ وہ حقوق کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس قرآن مقدس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور صرف تلاوت نہ کی جائے، دوسرے نمبر پر فرمایا اس قرآن مقدس کو سمجھا جائے، اس قرآن مقدس کو سمجھا جائے، یعنی قرآن پڑھ کر ہم اس کو سمجھیں، یہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کس لیے کیا ہے، اور یہ کلام اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا جب اے بندہ مومن، جب تمہارا دل کرے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو فرمایا پھر ایسے کیا کرو، تم اس وقت نماز کی نیت مان کر کھڑا ہو جایا کرو، تم نماز پڑھو گے تو ایسے ہی ہوگا تم اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو، تم اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اور جب کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس وقت بھی نماز کے اندر آ جایا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھ کے جو ہے وہ اپنے رب سے مدد مانگا کرو، تمہاری ہر مشکل جو ہے وہ اللہ آسان فرما دے گا۔ تو جب دل کرے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو آقا نے فرمایا پھر نماز کی نیت مان کر کھڑا ہو جایا کرو، اور جب یہ دل کرے نا کہ ہم اللہ جو ہے وہ ہم سے باتیں کریں، ہم اللہ کے کلام کو سنیں، ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، فرمایا پھر قرآن کھول کر پڑھا کرو، اور جب قرآن کھول کر پڑھا کرو تو یہ سمجھا کرو کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ہم سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو، نہیں تو کوشش کیا کرو رونے کی، کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہم سے کلام فرما رہا ہے، مومنوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ اے مومنوں
یہ کام کر لو، اے مومنو یہ تمہارے لیے جائز ہے، اے مومنو اس بات سے تمہیں روکا گیا، یہ اللہ ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ تو فرمایا پہلا حق ہے قرآن پڑھو، دوسرا ہے قرآن سمجھو، اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس قرآن پر عمل کیا جائے، یعنی قرآن صرف تلاوت تک محدود نہ رہے، تلاوت کریں، ہر حرف کے بدلے اللہ ایک نیکی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر حرف کے بدلے صرف پڑھنے کے اوپر ہر حرف کے اوپر اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، لیکن قرآن صرف تلاوت تک محدود نہ رہے، قرآن کو ہم سمجھے، قرآن پر ہم عمل کریں۔ قرآن نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، اور قرآن مقدس کے اندر وہ جو حکم ہے وہ رب کی طرف سے حکم ہے، تو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم ان پر عمل کریں، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا قرآن کے اندر ان باتوں سے ہم رک جائیں۔ قرآن کے اوامر و نواہی کو سمجھیں، اس کے حلال و حرام کو سمجھیں کہ قرآن نے اللہ نے کس بات کو حلال کیا ہے، کس بات کو حرام کیا ہے، لیکن ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور بیمار ہو کر وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، تو ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے، معائنہ کرنے کے بعد اس کو کہہ دے کہ بھئی تجھے شوگر ہے، تو میٹھا نہیں کھا سکتا، تجھے ہارٹ پرابلم ہے تو گھی نہیں کھا سکتا، تجھے فلاں بیماری ہے تو فلاں چیز جو ہے وہ اس سے پرہیز کر، یہ نہیں کھا سکتا۔ ہم ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں، میٹھا چینی حلال ہے، گھی حلال ہے، باقی جن چیزوں سے ڈاکٹر منع کرے وہ حلال ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کو شوگر ہوتی ہے میٹھی چائے نہیں پیتے، پھیکی شروع کر دیتے ہیں۔ جن کو ہارٹ پرابلم ہوتی ہے وہ پراٹھے نہیں کھاتے، خشک سکی روٹی کھانا شروع کر لیتے ہیں۔ کیوں جی؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، صحت کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں حلال ہم ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، تو جن باتوں کو اللہ نے قرآن کے اندر منع فرمایا ہے ان باتوں سے بھی ہم رک جائیں، یہ ہماری ایمانی صحت کے لیے ضروری ہے، یہ ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن مقدس کے یہ حقوق ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مقدس کا آپ پر نزول ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے، تو کئی کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن کر، قرآن سن کر جو ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا یوم شہادت یہ یکم محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے، تو حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو خلیفہ وقت جو تھا وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہوتے تھے، مصلی امامت پر بھی کھڑے ہوتے تھے۔ تو جب قرآن پڑھتے اور قرآن کے ساتھ ان کی محبت، جب قرآن پڑھتے تو لوگ ان کے قرآن کو سنتے محبت کے ساتھ۔ ایک نوجوان کسی عورت پر جو ہے وہ فریفتہ ہو گیا، راستے کے اندر کھڑے ہو جانا، اس کا راستہ روکنا، تو وہ عورت کہنے لگی کہ بھئی تیرا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں تیرے اوپر فریفتہ ہوں، میرے ساتھ شادی کر لے، میرے ساتھ نکاح کر لے، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت دور صحابہ کی عورت تھی، وہ کہنے لگی کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو جا 40 دن صبح فجر کی نماز حضرت عمر فاروق کے پیچھے پڑھ کر آ، جب 40 دن نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھ کر آئے گا تو پھر میں تیری خواہش کو پورا کر دوں گا۔ اب نوجوان اس محبت کے اندر، اس وارفتگی کے اندر فجر کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھنا شروع کر دی۔ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ جب 40 دن گزر گئے تو وہ عورت حسب وعدہ رستے کے اوپر کھڑی تھی، وہ کہنے لگی کہ 40 دن پورے ہو گئے، میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو اب تیری خواہش ہے میرے ساتھ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ وہ کہنے لگا
کہ میں نے 40 دن عمر کے پیچھے نماز ادا کی ہے اور عمر سے قرآن سن کر میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے. اب میں تیرا عاشق نہیں رہا، میں خدا کا عاشق بن گیا. اب تیری محبت میرے دل سے نکل گئی ہے، خدا کی محبت میرے دل کے اندر پیدا ہوگی. تو قرآن مقدس یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں، اس کو محبت کے ساتھ سنیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا قلبی لگاؤ پیدا کریں اور اس کو سمجھیں کہ قرآن مقدس کیا کہہ رہا ہے، اس پر عمل کریں. جس بات سے اللہ نے روکا ہے اس بات سے رک جائیں، جس بات کا حکم دیا ہے اس بات پر جو ہے وہ ہم عمل کریں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او خادما. فرمایا تمہاری 3 حیثیتیں ہونی چاہیے. یا تو تم خود قرآن مقدس کو سمجھ لو، پڑھ لو اور اس کی عالم بن جاؤ. اگر تم یہ نہیں کر سکتے، عالم نہیں بن سکتے قرآن مقدس کے، تو پھر کیا کرو؟ او متعلمہ، کم از کم اس کا علم حاصل کرنے والے، کوشش کرتے رہو، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہو، اس کام میں لگے رہو. فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو او خادمہ، فرمایا جو قرآن مقدس کا یا دین کا علم سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، پھر ان کے خدمت گزار بن جاؤ. تمہیں ان کے ساتھ محبت کا صلہ جو ہے وہ بھی اللہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا. جب یہ قرآن مقدس بندہ پڑھتا ہے تو جب یہ پڑھے نا محبت کے ساتھ تو دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق کا آپ سنیں، مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق نے ایمان قبول کیا تو کس کیفیت کے اندر گھر سے نکلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے. لیکن رستے میں پتہ چلتا بہن کے گھر کے اندر گئے، وہاں پر جب قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت سنی، بہن نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر کے دل کی کیفیت بدل گئی، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. جب بہن ہو کر قرآن پڑھے تو بھائی کی کیفیت بدلتی ہے، اور جب ماں قرآن پڑھتی ہے تو پھر اس ماں کے قرآن پڑھنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین نیزے کی نوک پر قرآن سنا دیتے ہیں. تو ہمارا رشتہ جو ہے وہ قرآن سے کمزور ہو چکا ہے، ہماری محبت قرآن سے کمزور ہو چکی ہے. تو اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ اپنائیت کرنے کی، قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن مقدس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اس وقت کے اندر، تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں، قرآن کے اوپر عمل کریں. تو یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارہ جو روزانہ سازشیں کرتے ہیں اس قرآن مقدس کو مٹانے کے لیے، یہ مٹ نہیں سکتا. یہ قرآن دنیا سے کبھی بھی مٹ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت خود رب فرماتا ہے. جو جتنی کوششیں بھی کر لیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن ہمیں جو ہے وہ اس بات کا ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ اگر وہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ قرآن سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے. تو آج جو ہے وہ دعوت اسلامی کے تحت یوم تلاوت قرآن مجید منانے کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے. روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک سپارہ پڑھ سکتا ہے تو سپارہ پڑھے، ایک رکوع پڑھ سکتا ہے تو ایک رکوع پڑھے، اگر ایک رکوع نہیں پڑھ سکتا تو 3 آیات پڑھ لے، 1 آیت پڑھ لے. روزانہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کیا کرے تاکہ قرآن مقدس کے ساتھ ہماری وابستگی قائم رہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن یہ بڑا وفادار ہے. جب قبر کے اندر مشکل وقت بندے پر آئے گا، قرآن اس وقت بھی بندے کا معاون و مددگار ہوگا، اور بروز محشر بھی قرآن، آقا نے فرمایا، بندے کی شفاعت کر کے اپنے پڑھنے والوں کو جنت کے اندر داخل کروا دے گا. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں قرآن مقدس کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.